جی صاحب، آپ اس رابطے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں آؤں گا اس طرف پہلی بات تو یہ جو ہے نا کہ مجھے یاد ہے پریزیڈنٹ مشرف کے وہ دن جی جب وہ سوچ رہے تھے جی کہ جو جوڈیشری سے ان کا جھگڑا تھا کہ پروکلمیشن آرڈر وہ جو بھی تھا وہ ججز کے سلسلے میں جی تو میسیجز آ رہی تھیں جی برطانیہ کے پرائم منسٹر کی طرف سے اور رائس نے مجھ سے ڈائریکٹ بات کی جی اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کالے لینے سے جواب دے رہا تھا. اچھا. اور ایک تو بات بڑی امبیرسمنٹ ہو گئی ہوں کہ جب میں جا رہا تھا سینٹرل ایشیا کے دورے پہ تو ہمیں جہاز میرا سرکاری جہاز تھا تو وہاں ایئر لائن کی آتی ہی نہیں. میں نے ساری ایئر لائن سارے سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں جانا تھا. جی تو میرے ساتھ مرحوم امبیسڈر خالد محمود تھے. انہوں نے گھبرائے ہوا ہے کہنے لگے کہ وہ بہت ڈیسپریٹ ہے برٹش اور ہائی کمشنرز کو. میں نے کہا بھی آپ جا رہے ہیں کہتے ہیں میری بات کر سن لیں. جی جی میں سنوں گا. میں گیا واپس اس نے کہا کہ میں تو بہت تنگ آ گیا ہوں. پریزیڈنٹ ہاؤس کال ہی نہیں لے رہا. برٹش پرائم منسٹر کال کرنا چاہتے ہیں گارڈن براؤن صاحب. اس سے کچھ قبل میں موجود تھا جو ٹونی بلیئر اس سے پہلے تھے. انہوں نے $1 بلین سوشل سیکٹر کے لیے دیا تھا پاکستان. اچھا. اور ان کو پتا تھا کہ وہ کیا کہیں. جی اس طرح بہت سے اور لوگوں نے کوشش کی. جی پہلی چیز تو اچھی ہے اور کیا امریکہ سے نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں جو کہتے تھے مان جاتے تھے. لیکن یہ اچھی بات ہے انڈیا اور پاکستان دونوں نے ایک دم ان کی کالیں لے لی ہے. مطلب دونوں کا مقصد یہ ہے. اب انڈیا کا زیادہ امپورٹنٹ اس لیے کہ انڈیا نے بڑا جنون پیدا کیا ہوا ہے یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. جی وہ پرابیبلی ان کو پتا ہوگا کہ رول کیا پلے کرے گا. انہوں نے ڈیلے نہیں کی کال کو. نہیں تو کچھ ایک دو دن بہانا کیا جاتا ہے ٹالا جا سکتا ہے. کیا مطلب دونوں کو اندازہ ہے ان کو راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کچھ نہ کچھ اگر نکل آئے. چیز آ جائے کہ جو ان ادر ورلڈ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے امریکہ سب کہنا. لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں صحیح اندازہ لگا لیں کہ امریکہ جو کہہ رہا ہے وہ امریکہ پرائیویٹلی کیا سوچ رہا ہے. میرا جب تک خیال ہے خورشید صاحب یہی میں سوال کرنے والا تھا. آپ نے اچھا کیا امریکہ کی یہ جو کوشش ہے اس کو ہم ایک مصالحتی کوشش سمجھیں کہ وہ واقعتاً دونوں ممالک کو چاہتا ہے کہ آگے نہ بڑھیں, یا یہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کو کچھ اور میسج جا رہا ہو اور ہمیں کچھ اور میسج جا رہا ہو؟ نہیں, جب میسج اور جا رہا ہوتا ہے نا اس کا بڑا سمپل ٹیسٹ ہے. ہم کبھی وہ چیز ایکسپٹ نہیں کرتے جو ہم لوگ ٹرینڈ ہے کہ کیا اخبار کیا کہہ رہے ہیں. یو ہیو ٹو گو ٹو دی ویب سائٹ آف دی کیا اس کا نام اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. اچھا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیا کہہ رہے ہیں نوٹ کہ آپ کے اخبار کیا کہہ رہے ہیں. تو اس پہ جو آیا ہے جو امریکہ نے اپنا جو ریڈ آؤٹ ان کا ہے ان کا ریڈ آؤٹ یہ ہے کہ انہوں نے بات کی پاکستان کو کہا کہ آپ کنڈیم کریں یہ جو ہوا ہے واقعہ پہلگام کا. اب کنڈیم کریں. ہم نے اس کو خاص ہمارے اخباروں نے اہمیت نہیں دی نہ اس کو کوئی خاص ذکر ہوا. ایسے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر پاکستان سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کول ڈاؤن کریں. ان ادر ورڈ یہ انہوں نے اپنی سائٹ پہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ فیس ویلیو لے سکتے ہیں. ہندوستان کے اخبار کہیں گے پاکستان کے اخبار کہیں گے وہ آپ کو فیس ویلیو لینے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تو کلیئر ہوگی کہ امریکہ اب امریکہ کی جو ٹینشن ہے اس سے سوال یہ ہے کہ امریکہ کی اوریجنل سمپتیز وداؤٹ ڈاؤٹ امریکہ کے ساتھ ہے. دیٹ از بی ویری کلیئر. ان کی جو اپنی سمپتیز ہے کیونکہ ان کو اپنا جو ہے یہ اندازہ ہے اور وہ میں دیکھتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو لکھنے والے کہ پاکستان ایسے کام ماضی میں بھی کرتا رہا ہے پھر وہ اپنا اگزامپل بھی دیتے ہیں. لیکن باوجود اس کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے مجھے تھوڑا سا تسلی ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان نے
وہ پاکستان کا مانے یا نہ مانے ہمارا جو اسٹینڈ ہے، لیکن وہ اتنی جلدی میں انڈیا کو نہیں انکریج کریں گے کہ جی آپ کو وداؤٹ اینی پروف، کیونکہ انڈیا نے ادھر پروف کوئی نہیں دیا. ایک ہوتا ہے نا ان کا ہنچ جس کو کہتے ہیں، ہنچ اس سے انڈیا کے ساتھ اگر ہو بھی، کیونکہ انڈین کو بڑی مایوسی ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان دیکھ کے کہ انہوں نے کہا یہ ہماری دونوں سے دوستی ہے. تو میرا خیال ہے باوجود اس کے کہ ناٹ اونلی کہ ان کی ڈیفینس آئی ول بی ویری فرینک ود یو، ناٹ اونلی کہ وہ چائنا کے اگینسٹ انڈیا کے اتحادی ہیں جو ہم کبھی بھی نہیں ہو سکتے اسٹریٹجک اتحادی، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں ہمیشہ کہتے رہتے تھے ڈبل گیم یہ وہ، اگر وہ یہ مان بھی جائے انڈیا کا کلیم کہ یہ پاکستان اس کے پیچھے ہے جس کا پروف کوئی نہیں ہے، پھر بھی ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ کتنی خطرناک سچویشن ڈیولپ ہوگی. پہلے ایک دو دن انہوں نے نہیں کچھ کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہے کہ کوئی اس معاملے کو ٹھنڈا کرے. اچھا قصوری صاحب، اچھا یہ فرمائیں کہ یہ اگر پروف بھی اس کے پاس موجود ہے نہیں ہیں، 100 سفراء کو بلایا گیا، سفیروں کو، ان کے سامنے بھی کچھ نہیں رکھا گیا، اس کے باوجود کیوں رسک لیا ہے بھارت نے اتنی تناؤ اور کشیدگی بڑھانے کا، جبکہ اس کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، اس کے ملک کے اندر جو ہے ایک عجیب و غریب ہسٹیریا پیدا ہو گیا ہے، اور جس کے نتیجے میں اکانومی ان کی خراب ہو رہی ہے، انویسٹر ان کا ظاہر بات ہے واپس جائے گا، وزٹر نہیں آئے گا، تو یہ رسک کیوں لیا ہے؟ جب آپ اپنے دماغ سے کم سوچیں جی اور دل سے زیادہ، جی جب آپ کا ذہن ہی کچھ اور ہو، کہ ریشنل اسٹیٹ آف مائنڈ نہیں ہوتا جو کسی بھی مذہب کے جنونی ہو، وہ ریشنلٹی سے نہیں سوچتے ہیں. وہ انہوں نے نمبر 1 تو یہ موٹی صاحب کو ایڈیشنل فیکٹر ہے کہ میں سمجھتا ہوں وہ شروع سے پرچارک رہے ہیں کہ آر ایس ایس کے، لیکن عملیات پسند یا پریکٹیکل وہ پرائم منسٹر کو ہونا پڑتا ہے. اس میں ان کو ایڈوانٹیج بہت بڑا مل گیا ہے. ایڈوانٹیج یہ ملا ہے کہ جب سے انہوں نے یہ نیریٹو چلایا ہے مسلمان دشمنی، پاکستان دشمنی اور بنگلہ دیش دشمنی، ان کو ووٹ پڑ رہے ہیں. ان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب وہ اس قسم کا ہسٹیریا بڑھاتے ہیں الیکٹرلی ان کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہندوستان کو تو نقصان ابھی بھی ہے، اور میں تو کنونسڈ ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری بے انتہا نقصان وہ ہندوستان کو پہنچا کے جائیں گے. لیکن ان کو نظر آ رہا ہے کہ بہار کے بھی جو الیکشن ہیں اس میں بھی وہ آپ دیکھیں ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ حیرانی، وہ اٹیک ادھر ہوا ہے، سعودی عربیہ سے آئے ہیں اور چلے گئے بہار الیکشن کیمپین میں، وہاں سے انہوں نے جو اعلانات ہیں کیے اور پھر کیبنٹ میٹنگ کی ہے. کیبنٹ میٹنگ میں ہر ایک کا یہ خیال تھا کہ مین خبر آئے گی کہ پاکستان انڈیا کا جو ہے نا یہ اسٹینڈ آف ہے، 5-6 اور پاکستان کو گالیاں دی جائیں گی اور ہم یہ کر دیں وہ کر دیں گے. وہ تو یہ ہوگا چھوٹا موٹا انہوں نے، لیکن جو مین خبر ہے یہ ہے کہ انہوں نے کاسٹ سینسس کے اوپر اعلان کر دیا، جس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کانگریس کے ووٹ کاٹنا چاہتے ہیں بہار میں، کیونکہ یہ کانگریس کا فلینک تھا. مطلب یہ ہو گیا کہ ان کی پرائمری کنسیڈریشن الیکٹرل ہے. تو جواب آپ کو یہ ہے کہ جب آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کلیئر نہ ہو وہ اس کی غلطیاں ہوتی ہیں. اب اس لیے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہاں کیپٹل لی بھی کرے گا، ان کی بزنس کو بھی نقصان ہوگا، لانگ ٹرم بیڑا فرق کر دیا انہوں نے اپنے قصوری صاحب کا جو نیریٹو تھا کہ کشمیر میں یہ نارملائز ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں. اور اب تو انڈیا سوشل میڈیا میں کہ وہ ڈرے آپ مت کشمیر جائے جی، why do you go to Muslim Kashmir to support the economy of Kashmiri جو کہ مسلم ہے. قصوری صاحب سوال یہ ہے، قصوری صاحب کویسچن از دیٹ کہ 1 ارب 40 کروڑ کا ملک ہے. بی بی سی نے آج یہ رپورٹ کیا ہے کہ جو واقعہ ہوتا ہے اس کی ایف آئی آر 2:30 پہ درج ہوتی ہے اور پولیس وہاں پہ 3:30 پہ پہنچتی ہے، یعنی پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو را ہے اس کا ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ بھی لیک ہوا ہے اور اس میں وہ کیبنٹ سیکریٹریٹ اس سارے منصوبے کی پہلگام کا جو فالس فلیگ ہے اس کی منظوری اورلی دیتے ہیں. تو یہ اگر مودی سرکار خود اس طرح کا ایڈونچر کر رہی ہے تو کیا انڈیا کے 1 ارب 40 کروڑ لوگ جو ہیں
ان میں سے کچھ سین وائسز یا سین مائنڈز نہیں ہیں کہ وہ اس کو پک کر سکیں کہ یہ ڈوئل گیم ہو رہی ہے، یہ سب الیکشن کے لیے ہو رہی ہے، یا پھر یہ فلسفی کی مشن ہی ایسی ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو مانا جائے؟ آپ نے سوال بڑا اچھا کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو کانگریس پارٹی نے شروع میں سوالات کرنے شروع کر دیا، ان کو شٹ اپ کال دی. انہوں نے مودی صاحب نے کہا تم غدار ہو، ہمارا ملک پہ حملے ہو رہے ہیں، تم ہم سے سوال کر رہے ہو. اس کے بعد کانگریس دبک گئی. یعنی انہوں نے اتنا ہسٹیریا پیدا کیا ہے کہ ابھی بھی یہ ہسٹیریا انہوں نے بہت پیدا کر دی ہے. تو بڑا ملک ہے، لیکن بڑے ملک میں ایک بڑی مصیبت ہے کہ جو الیکٹرل سسٹم پاکستان اور انڈیا کا ہے، جو ہم نے انگریزوں سے انہیرٹ کیا ہے، وہ ہے فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ سسٹم. فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ سسٹم میں آپ کو 33-34% ووٹ ملے تو باقی 75-66 دوسری طرف آپ جیت جائیں گے، دوسرے ہار جائیں گے. انہوں نے پرفیکٹ فارمولا ہی ڈھونڈ لیا ہے کہ 33-34% کٹڑ ہندوتوا ان کو سپورٹ کرے، باقی جائیں بھاڑ میں، مسلمان کرسچن سکھ ان کو کسی کی پرواہ نہیں. تو وہ جیت جاتے ہیں. اس لیے وہ جو اپنے کس ذہن سے سوچتے ہیں انہیں نقصان نہیں. میں اگری کرتا ہوں ارشاد عارف صاحب نے صحیح کہا تھا کہ کتنا انڈین بزنس کو نقصان ہوگا، کیسے انویسٹر ڈرے گا، گھبرائے گا. لیکن میری ذاتی سوچ یہ ہے کہ انڈین آرمی ان کو الٹیمیٹلی ایڈوائس صحیح دے گی. میرا اپنا تجربہ ہے، اس سے میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. جب ممبئی کا واقعہ ہوا تھا تو 2008 میں تو میں فورن منسٹر نہیں تھا، اور اس وقت یہ ہوا کہ میرے آفس چھوڑے ہوئے 7-8 مہینے ہو گئے. مجھے امریکن کانسل جنرل سے میسج آئی کہ ہائی لیول ڈیلیگیشن امریکن کا مجھے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا ضرور ملے. تو انہیں بڑا ہائی لیول تھا. ایک تو ابھی پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ تھے سینیٹر جان مکین، وہ ابھی الیکشن ہارے تھے، پتہ نہیں کس کے خلاف، اوباما کے خلاف، آئی ڈونٹ نو کس کے خلاف. تو وہ آئے، ایک آئے لنڈزے گرہام سینیٹر، وہ ابھی بھی سینیٹر ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وہ سپورٹر ہیں. اور ایک ہال بروک، لیٹ ہال بروک، جو کہ ڈیموکریٹک انتظامیہ کے ممبر تھے. تو میں نے کہا آپ کیا بتائیں کیا ہے کہ وہاں تو جنگ کا ہسٹیریا ہے، ہندوستان میں کسی وقت سے حملہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا آپ کی نیک خواہشات ہیں، آپ ہندوستان سے اگر جنگ رکوانے آئے ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کی رائے لینا چاہتے ہیں ایز اے سویلین، کیونکہ آپ فورن منسٹر پوائنٹ ڈال رہے ہیں، اور آپ ہمیں بتائیں کہ اور آپ نے اس کے لیے کام بھی کیا ہے کہ اگر ہندوستان حملہ کر دے مریض کے تھے اور آپ ریئیکٹ نہ کریں تو پھر یہ جنگ رک جائے گی.